اچھا جی، اب ہم ایک ایسے ایشو کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ بڑا ہی ایک ایسا، اب میں کہوں اس کے لیے ورڈ، اگر ایمرجنسی کا ورڈ یوز کروں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اس پر بہت پہلے اقدامات لینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کراچی میں کھلے ہوئے مین ہول جن کے ڈھکن لگائے تو جاتے ہیں لیکن وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اس میں اب تک کتنے معصوم بچے گر کر ماؤں کے جگر گوشے اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں، اور یہ بڑا المناک حادثے میں جس طرح وہ اپنے پیارے کھوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن اس پر بھی سرکار کی جو ہے کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، اور سرکار کوشش تو کرتی ہے لیکن کوشش کرنے کے بعد ہمیں ریزن اور توجیحات دی جاتی ہیں، جی نشئی جو ہیں، جو نشئی افراد ہیں وہ یہ ڈھکن لے جاتے ہیں، اب ہم انہیں کیسے پکڑیں، یہ مافیا بڑا اسٹرانگ ہے۔ جب یہ پوچھیں جی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی پروگریس ہو گئی، لیکن وہ پروگریس ہمیں یہاں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ دنیا چاند کیا، چاند سے آگے مریخ تو کیا، مریخ سے بھی آگے جو ہے وہ زندگی کی تلاش کر رہی ہے، لائف فارمز تلاش کر رہی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ ہمیں کائنات کے نئے نئے رازوں سے آشنا کر رہا ہے، اور ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں ان علاقوں میں، ان جگہوں پہ۔ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں، آپ دیکھیں کہ اور صرف یہ ایک مین ہال کا ایشو نہیں ہے، کئی پائپس پھٹے ہوئے ہیں، ان کی مرمت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی جوہر موڑ جو ہے اس پہ ایک نئی ڈائیورژن دی گئی ہے، اور جیسے ہی وہ ڈائیورژن دی گئی تو اس پہ اتنا بڑا گڑھا پڑا ہوا ہے۔ نیا جو برج بنا تھا، جو انڈر پاس بنا تھا، اس کے سامنے ایک بہت مشہور شاپنگ مال کا جو ہے وہ ہے، پورا مال بنا ہوا ہے۔ نئی سڑک ہماری بیٹھ جاتی ہے، ہماری نئی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں، ہم گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، وہ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، اور کیسے چوری کر کے لے جاتا ہے۔ متواتر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی شاہ لطیف ٹاؤن میں 4 سال کا محسن گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر میں جا گرا۔ اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم بار بار انتظامیہ کو یاد دلاتے رہے، بتاتے رہے کہ جی یہاں کے ڈھکن جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے۔ اس پر میئر کراچی مرتضی بھاب کہتے ہیں کہ ڈھکن ہم تو لگا دیتے ہیں، بدقسمتی سے انہیں نشئی جو ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ منشیات کا استعمال کرنے والے جو ہیں بڑے مافیا بن گئے۔ وزیر اعلیٰ سے میں جب بھی ملتا ہوں تو میں ان کو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اس کے حل کی ضرورت ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب ذرا ہم مزید اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا علی، ابھی بھی شہر کے وہی حالات ہیں، اور کوئی جب نئی حکومت آتی ہے انتظامیہ کو بار بار یقین دہانی کرائی جاتی ہے، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کچھ ایکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، کچھ صورتحال بہتر ہے شہر کی؟ کیا اسٹیمیٹ ہے کہاں پر اس طریقے سے مین ہولز ہیں جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے بات کی تو پورے شہر قائد میں گٹر کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی نظر پھیریں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور وہ گٹر نتیجہ یہ ہے کہ معصوم بچے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ یہ شاہ لطیف ٹاؤن جس جگہ پر اس وقت میں موجود ہوں، 2 روز پہلے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر یہ مین ہول گٹر کھلا ہوا تھا، اس میں معصوم بچہ یہاں اس گلی میں کھیلتے ہوئے گر گیا اور گر کر جان پرک ہوا ہے۔ 2 روز گزر گئے ہیں مگر یہاں اتنا بھی نہیں ہوا ہے کہ جو ہمدردی کرنے کے لیے یہ متاثر خاندان کے پاس کوئی منتخب نمائندہ آئے یا کوئی افسر آئے، یہ بھی ان سے نہیں ہوا۔ مگر یہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو جس بچہ گٹر میں گرا تھا، اس گٹر کو بھی یہاں پوری گلی میں گٹر کھلے ہوئے، ان کو ڈھکن لگانے کی زحمت نہیں کی گئی ہے، کے بعد بھی یہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ ایٹ لیسٹ اس واقعے کے بعد مزید معصوم بچوں کو اس میں گر کر مرنے سے بچایا جا سکے۔ جی بالکل، یہی انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو گٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ اہل محلہ جو ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ڈھکن لائے ہیں، وہ ان پہ لگائے ہیں۔ تو یہ شاہ لطیف ٹاؤن جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ سوسائٹی ہے، یہاں پر 50 سال سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہے، پینے کے پانی کا سسٹم نہیں ہے۔ تو میئر کراچی جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ترقی ہمیں تو ابھی تک کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بچے ملیر ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو ملیر ڈسٹرکٹ میں گزشتہ صرف 3 ماہ کے اندر 3 بچے گٹر کا شکار ہوئے ہیں، مین ہول میں گر کر مرے ہیں۔ اس سے پہلے 2 بچے۔ علی مجھے یہ بتائیں کہ اس بار تو ملیر سے بڑی ایک توانا آواز جو ہے اس کو کراچی کی جو ڈپٹی میئر جو ہے ان کو نامزد کیا گیا، سلمان مراد، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہمیں ایک بار پھر ذرا یاد دہانی ہماری کرائیے گا کہ ان کے یا تو ڈپٹی میئر بننے سے پہلے یا بعد میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا اسی گلی میں۔
जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर का मेमन गोट है, उसकी अपनी यूसी है, उसी में उनके मुंतखब होने के बाद 2 बच्चे वहाँ पर खुले गटर में गिर कर जान बग हुए थे। तो ये तीसरे महीने में ये तीसरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट मलिर, जहाँ से डिप्टी मेयर सलमान मुराद का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट मलिर से, वो डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी और उनके अपने ही गाँव में, अपने ही गोठ में, मेमन गोठ में 2 बच्चे खुले गटर में गिर कर जान बग हुए थे। और उन्होंने ये दावे किए थे कि आगे चल के हम कोशिश करेंगे। दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमें याद है अभी कुछ 2 दिन पहले ही हमने अपने नाजरीन को बताया था कि 10 माह पहले जो बच्चा गटर में गिरा था, फाइनली उसकी FIR कट गई है और देखना ही है कि जी अब उनके खिलाफ क्या होता है। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद हमारे साथ। और इस सारे मामले में यहाँ पे ये अपडेट है सदफ कि जहाँ अब ये लेटेस्ट वाकया हुआ है ना शरातीफ टाउन में, जिस मैन होल में वो बच्चा गिरा और मरा, वो मैन होल एक खुदा ना खास्ता खाक का बदन मेरे मुंह में खाक, लेकिन शायद एक और ऐसी वाक़े का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो मैन होल अभी भी अनर्थ है, जूं का तू है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पता नहीं, शायद शहर की हमारी किस्मत यही है कि इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो बाहर जाएं, वो खेलने के लिए जाएं। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ बयानात का कि क्या बहुत मुश्किल है, क्या दीगर ममालिक में वहाँ पर क्यों ऐसे वाक़यात नहीं होते, क्यों मिडिल ईस्ट में हम इस तरह के वाक़यात नहीं देखते, यहाँ पर ऐसा क्यों है और इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? कोई नया मसला नहीं है, दरीना मसला हल है ना, वो बताते तो है, नशे निकाल के ले जाते हैं। हर सवाल का जवाब में ये है कि जी नशे निकाल के ले जाते हैं। तो आप आवाम से गुजारिश ये है कि वो नशे को रिपोर्ट करें, बताएं कि निकाल के ले जाते हैं, जब सब हमने ही करना है। और जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर भी बता रहे थे कि लोग जो हैं वो खुद अपनी मदद आपके तहत जो इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस अपनी मदद आपके तहत वार्निंग साइन वहाँ पे खुद ही लगा दिए, ईंटें रख के, जो लोग कर सकते थे, जो उनकी इस्तेताअत थी कि भाई यहाँ से आप बच के जाएं, गुजर के जाएं। क्या कह सकते हैं इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है और इस हवाले से हम मज़ीद भी अब बात करेंगे। हमारे साथ हमने गुफ्तगू के लिए बुलाया है चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आतिफ अली खान साहब को। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, शामिल रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आतिफ साहब, यही हमारा सवाल है कि इतना मुश्किल काम है ये? नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं है। देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी मेयर के पास है। इन्होंने आते ही कहा कि हम यूनियन काउंसिल को ढक्कन देंगे, तो उन्होंने बामुश्किल है कि यूनियन काउंसिल को 15 ढक्कन दिए हैं। लेकिन जब से हम टाउन बने और हमें फाइनेंशियल पावर्स मिले, हम अब तक अपने टाउन के उसके ऊपर 1000 के करीब ढक्कन बनाकर लगा चुके हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में और टाउन के अंदर। एक जो निशानदेही की गई वो एक मसला है इनका चोरी होने का, लेकिन उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट और सब इन्हीं के पास इदारे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं। वो जो निकाल रहे हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं, क्योंकि पुलिस भी उनको गिरफ्तार नहीं करती है। आप कोई जरिया तो निकालें। वो गटर के ढक्कन एक तरफ, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा खा रहे हैं। पूरी ग्रीन लाइन का रीलिंग खा गए, वो वहाँ पर जो है नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के पूरी रीलिंग खा गए, इस तरह ब्रिजेस खा रहे हैं। फिर अभी नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, नए नाले बने हैं नॉर्थ अहमदाबाद में, उसके अंदर घुस के वहाँ से सरिया निकाला जा रहा है। वेट फॉर दिस के उनके ऊपर पहले क्रैकडाउन हो, वो मसला निपटा जाए। लेकिन आप लोगों ने एक हल भी निकाला था, वो जरा हमें बताइएगा कि वो फिर नशे ही न लिए जा सके, वो हल था गालिब। देखें, उसमें कुछ हमारे लोग थे जो कि मुंतखब नुमाइंदे भी थे, वो अपने एक बिजनेस से वाबस्ता थे, तो वो कुछ सप्लाई कर रहे थे PTCL को इस तरह के ढक्कन वगैरह। तो उन्होंने फिर टाउन के लिए तजुर्बाती तौर पे बनाए ढक्कन। ये बेसिकली फाइबर और प्लास्टिक का इंपोर्टेड मटेरियल है जो कि वेस्ट है, जी, हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो, और वो वहाँ से इंपोर्ट किया, उसके जरिए इन्होंने उसको बनाया। ये हमने अगस्त के अंदर लगाए थे ये, और आज भी मैं इसकी वीडियो बनाई थी, तो आज भी लगा हुआ ये अनब्रेकेबल है, तकरीबन 20 to 22 kg का है ये। और ये इसके यानी कि इस पे अगर ट्रक भी गुजर जाए तो ये नहीं टूटेगा। हाँ, ये नहीं टूटता। और अभी भी लगा हुआ 7 महीने हो गए इसको लगे हुए वहाँ पर। और ये हमारे टाउन के सामने ही हमने लगवाए थे अपने ये। और इसकी कॉस्ट भी जो है ज़्यादा नहीं है। इसकी कॉस्ट जो 3-3.5 हज़ार का अगर नॉर्मल कंक्रीट का पड़ता है, तो ये 4,500 रुपये का पड़ेगा ये। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो मौसम में आती असरात हैं उससे महफूज रहता है कि बारिश या धूप से उससे वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें सरिया इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये किसी के काम का भी नहीं है, ये वहीं पर इसमें लगा रहेगा वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं और मेरे साथी एंकर फैसल इस वक्त मौजूद हैं और उनके हाथ में ये वो ढक्कन है। ये वो ढक्कन है। अच्छा, इसकी आपने बताया क्या था, किस मटेरियल से ये बना हुआ है? ये फाइबर और प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल है, यानी कि ये रिसाइकल्ड है, ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है ये, लेकिन इम्पोर्टेड है ये। ऑल राइट। अच्छा, मैं इसको दिखा देता हूँ। इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है सर?
اس کی کیا کاسٹ پڑتی ہے؟ تقریباً اگر ماس لیول پہ 500,000 کوانٹٹی میں بنایا جائے تو اس کی 4,500 تک کی کاسٹ ہے. 4,500 کی. اور یہ کتنے ابھی تک انسٹال ہو چکے ہیں آپ نے, کتنے یہ ہم لوگوں نے شروع میں تجرباتی طور پہ بنائے تھے, اس کے اندر تقریباً 40-50 کے قریب بنائے تھے ہم نے, اور یہ ہم نے وہاں پر لگائے بھی ہیں, اور 7-8 مہینے ہو گئے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوا ان کو. اچھا ویٹ کتنا محسوس ہو رہا ہے فیصل, از اٹ ہیوی؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم پوچھتے ہیں نا کہ حل کیا ہے, کہ جو کوئی چرسی اور نشئی اٹھا کے نہ لے کر جائے اور دوبارہ کسی بچے کی جان نہ جائے, تو یہ اس کا حل ہے. اور ہم اس کی ذرا مضبوطی بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ویسے تو اس کو ہم دکھا بھی چکے ہیں کہ اس پہ ٹرک بھی گزر چکا ہے, بٹ اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ سکتا ہوں, جی رکھتے ہیں, اوکے میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں, اینڈ اس کے سی سالڈ ہے یہ, بالکل ایبسولوٹ سالڈ ہے, یہ ایبسولوٹ سالڈ ہے, آلدو کہ اٹس ہیوی. اچھا اور ایک اور چیز, یہ ویسے اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ہلکا, تو یہ ہلکا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے میں نے اٹھایا ہوا, جیسے میں بول رہا ہوں, مجھے ہی پتا ہے. سو اٹس ہیوی. اوور ٹو یو صدف. ٹھیک ہے, حل موجود ہے, لیکن اس حل کے لیے کیا ضرورت ہے, کیوں اس پر فلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا؟ اور یہ جو ہے بیس مٹیریل سے بنا ہے, تو پھر یہ آگے بیچا بھی نہیں جا سکتا, تو نشیوں کے پرپس کا تو یہ نہیں رہا. بالکل نہیں رہا, یہ نشیوں کے پرپس کا نہیں رہا. البتہ اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, یہ باہر سے آتا ہے, دبئی وغیرہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے, اور فائبر اور پلاسٹک کا بیسیکلی ویسٹ ہے جو کہ انڈسٹری سے نکل رہا ہوتا ہے. سپوز کہ وہ اسے لے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے, کہیں گٹر پہ ہی لگائیں گے, اس سے کہیں اور کسی کام بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, دن کیا ہوگا؟ نہیں بکے گا ہی نہیں نا. یہ کوئی ایسا نہ, یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, نہ کوئی دھات ہے, میٹل نہیں ہے جو بک جائے یا کوئی اور ہو. یہ تو ایسی فائبر کا. اور ہم نے دیکھا ہے سر کہ اگر تھوڑی سی تگ و دو کی جائے تو کیا پاکستان میں بھی اس کا را مٹیریل اویلیبل ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک بلو روڈ بنی ہے, سی ڈی اے جو ہے وہاں پہ اس طرح کا پلاسٹک ویسٹ سے پوری ایسفالٹ کو ریپلیس کر کے اور پوری روڈ بنا رہا ہے, تو کچھ ہو کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر گورنمنٹ کی سرپرستی ہو تو کیا نہیں ہو سکتا, اگر گورنمنٹ انیشیٹ لے اور ان چیزوں کو. اب ٹاؤن کے طور پہ ہم اپنے طور پہ محدود اس پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو ایک گورنمنٹ ان سب چیزوں کے را ارینج کر دے تو سب کچھ ہو جائے گا, را مٹیریل مل جائے گا. میئر کراچی پوچھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے کوئی حل بتا دیں, تو یہ حل آپ کا کبھی ان سے اس بارے میں بات ہوئی؟ حل بتانے کی اتنا بڑا آپ نے حل دے دیا ہے بھائی. جی پہلے بھی جب یہ اگست کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا, اس وقت بھی اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہوئی تھی, خاصا اس وقت بھی بتایا گیا تھا ان کو ان سب چیزوں کے اوپر, اور جو ہے بالکل حل اویلیبل ہے. یہ اب یہ تو چاہیں تو اس سے اور بہتر چیز کے اوپر امپروومنٹ بھی جا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ سے کیوں نہیں آ کر بات کر رہا ہے اس پر؟ اور آپ نے اس کو 16 ویلر بھی چڑھا دیا, جی بالکل کچھ کر دیا. اچھا ایک عام جو ڈھکن ہوتا ہے اس میں اور اس میں اس کی کاسٹ میں کتنا فرق ہے؟ وہ تقریباً 3-3.5 کا, یہ 4,500 روپے کا ہے, اور یہ بھی تقریباً اتنے کا ہی, 4,500 روپے کا. 4,500 اور یہاں بنے گا تو کم کاسٹ پڑے گی, زیادہ ماس میں بنائیں گے نا, جب زیادہ کوانٹٹی میں تو کاسٹ اس کی کم ہو جائے گی, اور اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر. اور اس کو تھوڑا سا اور اس کو ماڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ اس کے اوپر جو گیسز ہوتی ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا, تو کلائمیٹک افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے, دھوپ کا, بارش کا, ان کا جو دوسرے ہوتے ہیں کنکریٹ کی, ان کی لائف ہوتی ہے, ان کو کلائمیٹک افیکٹ آتا ہے, گیسز کا پریشر آتا ہے, پھر وہ ایروڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر سریا, پھر جیسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اس کا سریا نکال لیا جاتا ہے, پھر اس کا جو بچتا ہے ڈیبریز وہ چیمبر میں گر جاتے ہیں, گٹر کے چیمبر بلاک ہو جاتے ہیں وہ, تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی خاصے زیادہ ہیں. یہ ان سب چیزوں سے رابطے ابھی ہوئے نہیں ہیں, میرے سوال کا جواب مس کر گئے. اس حوالے سے رابطے نہیں ہوئے, ویسے ہوئے رابطے ہوئے, اس حوالے سے رابطے نہیں ہوئے. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے اپنے ایوان میں اس پہ ضرور آواز اٹھائیں, کیونکہ آپ ہی آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان اس طرح مزید نہ جائے. بہت شکریہ. آپ کو دعائیں لگیں گی والدین کی, جو معصوم بچے ہیں, ظاہر ان کی زندگیاں ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بچے کھیلتے کودتے بغیر دیکھے جی سڑک پر ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اگر یہ آزادی بھی ان سے چھین لی جائے, ان کے بچپن کی خوبصورتی بھی ان سے چھین لی جائے, تو پھر رہ کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ عاطف خان صاحب, اور بڑا زبردست حل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ جی انتظامیہ اس پر ایکشن لے گی, اور ہوپ فلی میئر کراچی ان سے اگر رابطہ نہیں کر پا رہے تو ہمارے پلیٹ فارم حاضر ہے, اور ہماری طرف سے جی ہم نے اس پہ سیگمنٹ کر کے بھی دکھا دیا, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے.